اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن ہم سب کو ایک ساتھ اٹھائیں گے، پھر مشرکین سے کہیں گے کہ تمہارے وہ شرکا کہاں ہیں جو تمہارے خیال میں خدا کے شریک تھے۔ اس کے بعد ان کا کوئی فتنہ نہ ہوگا سوائے اس کے کہ یہ کہہ دیں کہ خدا کی قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ دیکھیے انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو جھٹلایا اور کس طرح ان کا افطرا حقیقت سے دور نکلا، اور ان میں سے بعض لوگ کان لگا کر آپ کی بات سنتے ہیں، لیکن ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، یہ سمجھ نہیں سکتے ہیں اور ان کے کانوں میں بھی بہرا پن ہے۔ یہ اگر تمام نشانیوں کو دیکھ لیں تو بھی ایمان نہ لائیں گے، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس آئیں گے تو بھی بحث کریں گے اور کفار کہیں گے کہ یہ قرآن تو صرف اگلے لوگوں کی کہانی ہے۔ یہ لوگ دوسروں کو قرآن سے روکتے ہیں اور خود بھی دور بھاگتے ہیں، حالانکہ یہ اپنے ہی کو ہلاک کر رہے ہیں اور انہیں شعور تک نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھتے کہ یہ کس طرح جہنم کے سامنے کھڑے کیے گئے اور کہنے لگے کہ کاش ہم پلٹا دیے جاتے اور پروردگار کی نشانیوں کی تکذیب نہ کرتے اور مومنین میں شامل ہو جاتے، بلکہ ان کے لیے وہ سب واضح ہو گیا جسے پہلے سے چھپا رہے تھے، اور اگر یہ پلٹا بھی دیے جائیں تو وہی کریں گے جس سے یہ روکے گئے ہیں، اور یہ سب جھوٹے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف زندگانی دنیا ہے اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھتے جب انہیں پروردگار کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور ان سے خطاب ہوگا کہ کیا یہ سب حق نہیں ہے، تو وہ لوگ کہیں گے کہ بے شک ہمارے پروردگار کی قسم یہ سب حق ہے۔ تو ارشاد ہوگا کہ اب اپنے کفر کے عذاب کا مزہ چکھو۔ بے شک وہ لوگ خسارہ میں ہیں جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کیا، یہاں تک کہ جب اچانک قیامت آ گئی تو کہنے لگے کہ ہائے افسوس، ہم نے قیامت کے بارے میں بہت کوتاہی کی ہے۔ اس وقت وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پشت پر لادے ہوں گے اور یہ بدترین بوجھ ہوگا، اور یہ زندگانی دنیا صرف کھیل تماشا ہے اور دار آخرت صاحبان تقوی کے لیے سب سے بہتر ہے۔ کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو ان کے اقوال سے دکھ ہوتا ہے، لیکن یہ آپ کی تکذیب نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ ظالمین آیات الہی کا انکار کر رہے ہیں، اور آپ سے پہلے والے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا ہے تو انہوں نے اس تکذیب اور اذیت پر صبر کیا ہے، یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی اور اللہ کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ اور آپ کے پاس تو مرسلین کی خبریں آ چکی ہیں، اور اگر ان کا اعراض و انحراف آپ پر گراں گزرتا ہے تو آپ کے بس میں ہے کہ زمین میں سرنگ بنا دیں یا آسمان میں سیڑھی لگا کر کوئی نشانی لے آئیں تو لے آئیں۔ بے شک اگر خدا چاہتا تو جبرن سب کو ہدایت پر جمع ہی کر دیتا، لہٰذا آپ اپنا شمار ناواقف لوگوں میں نہ ہونے دیں، بس بات کو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو تو خدا ہی اٹھائے گا اور پھر اس کی بارگاہ میں پلٹائے جائیں گے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی، تو کہہ دیجئے کہ خدا تمہارے پسندیدہ نشانی بھی نازل کر سکتا ہے، لیکن اکثریت اس بات کو بھی نہیں جانتی ہے۔ اور زمین میں کوئی بھی رینگنے والا یا دونوں پروں سے پرواز کرنے والا طائر ایسا نہیں ہے جو اپنی جگہ پر تمہاری طرح کی جماعت نہ رکھتا ہو۔ ہم نے کتاب میں کسی شے کے بیان میں کوئی کمی نہیں کی ہے۔ اس کے بعد سب اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی وہ بہرے، گونگے، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور خدا جسے چاہتا ہے یوں ہی گمراہی میں رکھتا ہے اور جسے چاہتا ہے صراط مستقیم پر لگا دیتا ہے۔ آپ ان سے کہیے تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تمہارے پاس عذاب یا قیامت آ جائے تو کیا تم اپنے دعوے کی صداقت میں غیر خدا کو بلاؤ گے؟ نہیں، تم خدا ہی کو پکارو گے، اور وہی اگر چاہے گا تو اس مصیبت کو رفع کر سکتا ہے، اور تم اپنے مشرکانہ خداؤں کو بھول جاؤ گے۔ ہم نے تم سے پہلے والی امتوں کی طرف بھی رسول بھیجے ہیں، اس کے بعد انہیں سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا کہ شاید ہم سے گڑ گڑائیں، پھر ان سختیوں کے بعد انہوں نے کیوں فریاد نہیں کی؟ بات یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے آراستہ کر دیا ہے۔ پھر جب ان نصیحتوں کو بھول گئے جو انہیں یاد دلائی گئی تھیں تو ہم نے امتحان کے طور پر ان کے لیے ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان نعمتوں سے خوشحال ہو گئے تو ہم نے اچانک انہیں اپنی گرفت میں لے لیا اور وہ مایوس ہو کر رہ گئے۔